وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی پوری زندگی خدمت دین میں صرف فرمائی. آپ نے بھوجپور مراد آباد کی سرزمین پر اس دنیا فانی میں قدم رکھا. وہاں آپ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد آپ نے جامعہ نعیمیہ مراد آباد، جو بہت بڑا ادارہ ہے، صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہاں آپ نے تعلیم لی. اور اس کے بعد پھر اجمیر معلیٰ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر ایک ادارہ ہے جس کا نام دارالعلوم معینیہ. اس دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی. اس وقت وہاں پر عظیم استاذ کی حیثیت سے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت درس دے رہے تھے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں دارالعلوم معینیہ میں مدرس اور استاذ تھے اور آپ کے بے شمار تلامذہ وہاں پر درس لیتے تھے. حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلاس فیلو جو لوگ ہیں ان میں ہر ایک اپنی جگہ پر علم و فضل کے آفتاب و ماہتاب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. آپ کے ساتھیوں میں حافظ ملت کے حضور مجاہد ملت رئیس اڑیسہ علامہ حبیب الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے ہم سبق ساتھی ہیں. دوسرے ساتھی مناظر اعظم حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین کانپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. تیسرے آپ کے ساتھی صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کے چوتھے ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین جعفری رضی اللہ تعالی عنہ مصنف قانون شریعت ہیں. اس طرح سے کئی ایک ایسے علماء ہیں جو حافظ ملت کے ہم سبق اور یہ سب صدر الشریعہ کے شاگردوں میں ہیں. یہ علم و فضل کے ایسے آفتاب و ماہتاب ہیں کہ جدھر یہ گئے انہوں نے اس علاقے کو نور عطا فرمایا. حضور حافظ ملت کے ساتھیوں میں ایک بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ سردار احمد محدث اعظم پاکستان کی ہے. ان دونوں بزرگوں کے بارے میں تاریخ میں آیا ہے کہ جب یہ اجمیر شریف میں پڑھتے تھے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے کر جب وہ کلاس سے باہر نکلتے تو حافظ ملت اور محدث اعظم پاکستان یہ دونوں دوڑ کر کے آپ کے جوتے کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے. تو دونوں میں کبھی کبھی جب کلش ہو جاتی، وہ چاہتے میں سیدھی کر دوں جوتیاں اور یہ چاہتے میں سیدھی کر دوں. کبھی کبھی نوک جھوک ہو جاتی طالب علموں جیسی. حافظ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگوں کی ڈیوٹی یوں لگائی جاتی ہے کہ ایک تم سیدھی کرو گے اور ایک تم سیدھی کراؤ. تو حضور فقی ملت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ایک بار اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا، مولانا حضور صدر الشریعہ کی جوتیوں کو سیدھی کرنے کی برکت دیکھیے کہ ایک ہندوستان بھر میں حافظ ملت بن کے چمکے اور دوسرے پاکستان میں محدث اعظم پاکستان بن کے چمکے. یہ ان بزرگوں کے حالات ہیں. اور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مبارک پور آئے تو اس کا بھی بہت ہی تاریخی پس منظر ہے. حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط بھیجا اور فرمایا کہ میں اپنے ضلع سے باہر رہا، میرا ضلع خراب ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا، میں اپنے ضلع کی طرف توجہ نہیں کر سکا باہر رہتے ہوئے. تو اب تم جاؤ اور اس علاقے کو سنبھالو. چنانچہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک پور تشریف فرما ہوئے اور اس کے بعد میں مصباح العلوم جو اس ادارہ کا پرانا نام ہے، جو قصبے میں مدرسہ تھا، آپ نے وہاں پہ تعلیم دینی شروع فرمائی اور جلیل القدر علماء اور اساتذہ کو انہوں نے اکٹھا کیا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے. حضرت علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمت و رضوان حافظ ملت ہی کے شاگرد ہیں. حضور مشاہد ملت علیہ رحمت و رضوان حافظ ملت ہی کے شاگرد ہیں.
حضور محدث کبیر جو اس وقت پورے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم ذیشان ہیں، یہ حضور حافظ ملت ہی کے شاگرد ہیں۔ امام العلماء حضرت مفتی شبیر حسن صاحب ہمارے استاذ گرامی، وہ حضور حافظ ملت ہی کے شاگرد۔ اس طریقے سے بے شمار تلامذہ انہوں نے پیدا کیے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی خدمات بے شمار ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام و سنیت میں کی خدمت میں صرف فرمائی۔ مسلک کے سلسلے میں ان کا تسلب اتنا سخت تھا، دین کے معاملے میں اس قدر وہ متسلب تھے کہ کبھی بھی ایک قدم شریعت سے اور مسلک سے ہٹنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ادارے کے ایک بہت قابل استاذ، ان کے شاگرد، حافظ ملت کے شاگرد اور اس ادارے کے قابل استاذ، وہ قصبہ مبارک پور ہی کے رہنے والے تھے، ان کا نام ہے ظفر ادیبی۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوی حسام الحرمین پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ مبارک پور کے باعلاج الجامعۃ الاشرفیہ کے باعلاج میں ہے کہ اس ادارے کا دینی مشن کیا ہے، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلباء اور اراکین کا مسلک اعلیٰ حضرت پر ہونا ضروری ہے۔ تو اب وہاں جو مولانا ظفر ادیبی تھے، انہوں نے کہا کہ حسام الحرمین کوئی قرآن تھوڑی ہے کہ اس کے ہر حرف کی ہم تصدیق کریں، ہم نہیں مانیں گے، ہم تصدیق نہیں کریں گے۔ بڑے بڑے علماء اکٹھا ہوئے اور پھر میٹنگ ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس پہ دستخط کیجئے۔ انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کشیدگی پھیل گئی مبارک پور میں بہت زیادہ علمی اعتبار سے۔ حافظ ملت نے میٹنگ لی، اگرچہ ان کا اثر و رسوخ قصبے کی وجہ سے زیادہ تھا اور حافظ ملت کے شاگرد تھے اور ذی صلاحیت عالم تھے، مگر حافظ ملت نے فرمایا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر نہیں ہوگا وہ ہمارے ادارے کا استاذ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فوراً ان کو نوٹس دے دی گئی کہ آپ ہمارے ادارے میں نہیں پڑھا سکتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کو عام کرنے میں کتنے مخلص تھے اور کس قدر سخت تھے۔ اور بھی بہت سارے ان کے ایسے واقعات ہیں جو ان کے دینی تسلط پر دلالت کرتے ہیں، اور قوم کا درد تو ان کے اندر اور قوم کی حوصلہ افزائی تو ایسی تھی کہ بہت کم لوگوں میں وہ چیز ملتی ہے۔ ابھی 3-4 سال پہلے کچھ معاملات تھے تو میں نے حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سے عرض کیا، حضور ایسا ایسا ہوتا ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ میں جمعرات جمعہ کو گھر جاتا ہوں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تو اس قدر لوگ بھیڑ لگا لیتے کہ جس کی وجہ سے خود بھی آرام کرنا مشکل ہوتا۔ یہی سب باتیں تھی جو میں ذکر کر رہا تھا حضور ایسا۔ تو حضور محدث کبیر نے فرمایا، اوہو آپ اس قدر اتنے ہی دن میں جو ہے وہ عاجز ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ حافظ ملت کا واقعہ مجھ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت کے وصال سے کل غالباً 1 یا 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے، حضرت کی طبیعت قلیل چل رہی تھی اور یہ مبارک پور کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت لائٹ تو تھی نہیں، لالٹین وغیرہ سے کام چلتا تھا۔ تو حضرت آرام فرما رہے تھے اور رات میں 1 بجے کے قریب ایک صاحب آئے نوادہ مبارک پور سے اور کہنے لگے، حافظ جی ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ رات میں 1 بجے کے قریب آئے کہ نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ تو حافظ ملت نہ برہم ہوئے نہ کچھ، آپ نے ان پر اظہار خفگی فرمایا کہ ٹھیک ہے چلیے میں آتا ہوں۔ اور رات میں لالٹین جلوائی، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈک کا موسم تھا، اور نوادہ اشرفیہ جو مصباح العلوم پرانا ادارہ ہے وہاں سے جہاں جانا تھا نماز جنازہ کے لیے تقریباً 1.5 کلومیٹر دور وہ جگہ تھی۔ اپنے خادم، ان کا حضرت نے نام بھی بتایا تھا، ان کو جگایا اور لالٹین وہ آگے لے کر کے اور حافظ ملت کے ساتھ چلے۔
پھر فرماتے ہیں کہ پیدل وہاں گئے رات میں، نماز جنازہ پڑھائی اور پھر واپس آئے. وہاں سے جب واپس ہوئے تو تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں وظیفے میں رہے. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھی، اس کے بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور پھر پڑھانے چلے گئے. یہ حافظ ملت کی زندگی. قوم کے دل رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کبھی انہوں نے ترجیح نہیں دی، بلکہ قوم کی خدمت کا ان کے اندر جو اللہ نے جذبہ رکھا تھا وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اسی دوران حضرت نے فرمایا کہ اور میں نے حضور حافظ ملت سے ایک بار عرض کیا کہ حضور اور طبیعت آپ کی خراب چل رہی ہے، لوگ آتے ہیں تو تھوڑا سا یہیں سے دعا وغیرہ کر دیا کیجیے. تو فرمایا نہیں. اسی درمیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ حافظ جی ہماری بنیاد رکھیں گے، بنیاد رکھنا ہے. حافظ ملت نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے بنیاد رکھنے چلتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بنیاد وہ اتنی گہری کھودے ہوئے تھے کہ آدھا قد کے برابر اس کے اندر داخل ہونا تھا. اور کہا حافظ ملت سے کہ چلیے اندر وہی بیٹھ کر بنیاد رکھیے. حافظ ملت کی طبیعت علیل تھی، مگر اسی حالت میں آپ اندر اترے، بنیاد رکھی، دعا فرمائے، پھر واپس ہوئے. تو دلوں کو جیتنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. حافظ ملت نے لوگوں کا دل جیتا تھا اپنے کارنامے سے، اور یہ رسول پاک کا اخلاق ہے، یہی سیرت پاک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے لا کر کے انگور کا خوشہ پیش کر دیا اور فرمایا کہ یہ سرکار عرض کی یا رسول اللہ یہ انگور حاضر ہے، تناول فرما لے. میں نے اپنے باغ سے پہلا پھل توڑ کر کے لا کے دیا. سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. اب اس میں سے ایک کھا لیا آپ نے، تناول فرمایا تو دوسرا بھی اٹھا لیا. اب وہ بدو دیہاتی خوش ہو گئے کہ رسول پاک نے میرے انگور کو قبول کر لیا. پھر تیسرے بھی، چوتھا، جو انگور تھا سرکار نے سب کھا. جب وہ چلے گئے مل کر کے تو صحابہ جو رسول پاک کے پاس بیٹھے تھے ان سے نہیں رہا گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تو معاملہ کچھ الگ ہی ہو گیا، ہم لوگ امید میں تھے کہ کچھ ملے گا. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کو تبرک عطا فرماتے تھے، مگر کسی کو نہیں دیا، سب کھا گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیا. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج تو ہم برکت سے محروم رہ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے جب انگور ایک اس میں سے کھایا تو مجھے کچھ کھٹا لگا، اس میں کچھ کھٹاس تھی، تو میں نے اس کو کھایا. اب سوچا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ انگور کھٹا ہے، تو یہ آدمی جو مجھے دے کر کے خوش ہو رہا ہے اس کے دل کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں نے سب کھا لیا کہ میری بارگاہ میں آنے والا یہاں سے رنجیدہ ہو کر کے آ جائے، خوش ہو کر کے جائے. تو دلوں کو خوش کرنا اور دلوں کو اپنے قبضے میں کر لینا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے. ہم مسلمان اگر ان باتوں کو اپنا لیں کہ ایک مومن کا دل کیسے خوش کیا جاتا ہے تو بہت انقلاب آ سکتا ہے، بہت انقلاب آ سکتا ہے. حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ان کے جتنے شاگرد تھے سب یہ کہتے تھے کہ حافظ ملت مجھ کو سب سے زیادہ مانتے، سب یہی کہتے تھے حافظ ملت مجھ کو سب سے زیادہ مانتے ہیں، حالانکہ سب کو اسی طرح سے مانتے. یہ جھلک میں نے استاد گرامی مفتی شبیر حسن صاحب علیہ رحمہ میں دیکھی، کیونکہ مولانا غلام نبی صاحب بھی شاگرد دیکھا تھے، حضرت ہم کو بہت مانتے تھے اور میں بھی کہتا ہوں مجھ کو بہت مانتے. تو حضرت کے عموماً شاگردوں کا حال یہ ہوتا کہ جو حضرت سے قریب رہتے تھے حضرت سب پر ایسے ہی نوازش فرماتے تھے. تو حافظ ملت کے اس کردار کی جھلک ان کے تلامذہ میں نظر. یہ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی تھی کہ انہوں نے اسلام و سنیت کی جو خدمت کی ہے اس کو صبح قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا. اور اسی کی برکت ہے کہ وہ تشریف فرما ہے مبارک پور میں اور ان کا ذکر اس وقت بستی میں ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو دین کے لیے مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے.